22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذْ تَقُولُوا، اور جب آپ فرما رہے تھے لِلَّذِي، اس آدمی سے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی احسان کیا جس پر۔ اس سے کیا فرما رہے تھے؟ امسک علیک، نکاح میں رہنے دو اپنے زوجہ کا، اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ کریم زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے۔ کل کی آیات پاک میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی بات گزری تھی، اور آج کی آیت پاک کا تعلق بھی اسی واقعے کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اے میرا نبی، ذرا آپ وہ وقت یاد فرمائیں کہ جب آپ اس آدمی سے یہ کہہ رہے تھے جس پہ اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، اسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، اپنے پاس رہنے دے، تو اس آدمی سے مراد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے ان پر کیا احسان کیا اور آپ نے کیا احسان کیا؟ ان پر اللہ کا احسان یہ تھا کہ انہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا، اسلام کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا حضرت زید بن حارثہ پر بڑا احسان تھا، یہاں تک کہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 4 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ یہ اللہ کے احسان تھے حضرت زید بن حارثہ پر، اور آقا علیہ السلام کے احسانات یہ تھے کہ 8 سال کی عمر میں حضرت زید بن حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننہال میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں قبیلہ قین ہے، ان کے لوگوں نے ان کے ننہال پر حملہ کر دیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کے بچے تھے، ان کو وہ غلام بنا کر لے گئے قبیلہ قین والے، اور یہ آئے ہوئے تھے اپنے ننیال کے گھر۔ حکاز کا جو میلہ لگتا تھا، اس میلے میں جا کر ان قبیلہ قین والوں نے حضرت زید بن حارثہ کو بیچ دیا، حالانکہ یہ آزاد تھے، لیکن وہ حملے کی وجہ سے اس کی زد میں آئے اور پکڑے گئے، غلام بن گئے۔ اور ان کو خریدنے والے حکاز کے میلے سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے ان کو خریدا
اور خریدنے کے بعد انہوں نے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پھپھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ دے دیا کہ یہ میں نے غلام لایا ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے یہ آقا کو دے دیا۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ 8 سال کے غلام بنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے پہنچتے 15 سال کی عمر ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ زید بن حارثہ جو غلام بنا تھا وہ تو مکے میں کسی آدمی کے پاس ہے۔ یہ والد اور حضرت زید بن حارثہ کے چچا اور باقی کچھ لوگ آئے، پتہ کرتے کرتے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ جتنا معاوضہ چاہیں، جو رقم لیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں، چونکہ بچہ غلام نہیں ہے حقیقت میں۔ اور یوں یہ اپنے ننیال گیا تھا، وہاں قبیلہ کین نے حملہ کیا اور وہ پکڑ کے لے گئی اور اس کو آگے بیچ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی بات ہے، بچہ اگر خود آنا چاہے، جانا چاہے تو میں پیسے بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، بغیر معاوضے کے آپ کے ساتھ میں سے الوداع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دیا، تیری مرضی ہے، اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہے یا میرے پاس ٹھہرنا چاہے، تیری مرضی ہے، تجھے اختیار ہے، جیسے تو کہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں چھوڑ سکتا، ایسے ہزار میرے خاندان سب قربان آقا کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کر دوں، لیکن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر ان کے والد اور چچا جو آئے ہوئے تھے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو آزاد کر دیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ غلام تو نہیں ہے، اس سے پہلے غلام ہی تھے، 7-8 سال کا عرصہ غلامی کا گزارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ زید غلام نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے والد کے جانے کے بعد ان کو آزاد کر دیا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور حرم مکہ میں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ آج سے میں نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، میں نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اس وجہ سے لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اور آیت نمبر 4 میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ وہاں وہ والی آیت نمبر 4 جب نازل ہوئی تھی، اس کے بعد لوگوں نے حضرت زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، پھر زید بن حارثہ لوگ کہنے لگے۔ تو یہ سارا پس منظر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے نبی ذرا وہ وقت تو یاد کرو اس آدمی کے ساتھ جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا۔ تو آزاد کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پھوپھیزاد بہن کا نکاح بھی حضرت زید بن حارثہ سے کروایا۔ دیکھو میرا نبی، اس آدمی سے آپ کیا کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا، آپ نے بھی اس پر احسان کیا۔ آپ اسے یوں فرما رہے تھے کہ تو اپنی بیوی حضرت زینب بنت جہش کو طلاق نہ دے، اپنے پاس ہی رکھ اور اللہ سے ڈر۔ حضرت زید کا نکاح چونکہ حضرت زینب سے ہوا لیکن نباہ مشکل ہو گیا تھا، کل اس کی تفصیل گزری۔ تو حضرت زید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا کہ میں زینب کو طلاق دے رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلاق نہ دے، اللہ سے ڈر، کیونکہ اللہ کو طلاق جو ہے سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس لیے تو ڈر اللہ سے اور اسے طلاق نہ دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے
وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا، زید کے مشورہ لینے سے پہلے ہی اللہ نے بتلا دیا تھا کہ زید اور زینب کا نکاح جو ہوا آپس میں نباہ مشکل ہے میرا نبی، اور یہ ہے کہ زید ان کو طلاق دے گا اور پھر آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ اللہ نے یہ پہلے عرض فرما دیا تاکہ یہ نکاح کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے، اپنی پھوپھی زاد بہن سے، یعنی نکاح کرنا اس لیے تھا تاکہ عرب میں اس رسم بد کا خاتمہ ہو۔ اور چونکہ آپ نے آیت نمبر 4 میں تفصیلی سنا کہ لوگ جیسے اپنا حقیقی بیٹا ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا جو دوسرے کا بیٹا لے لیتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح ہی سمجھتے تھے، جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بہو سے اگر بیٹا چھوڑ دیتا ہے باپ کے لیے وہ پھر بھی جائز نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا بھی جو ہے یہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو معیوب سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی کہ مخالفین کو باتوں کا موقع مل جائے گا، پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو اپنی بہو سے اس نے نکاح کر لیا۔ شریعت میں اگرچہ جائز ہے لیکن لوگوں کا منہ کون بند کرے؟ لوگوں کے ہاں تو رسم و رواج ہی ہوتی ہے، لوگ کیا سمجھیں کہ شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو اس لیے لوگوں کے منہ تو بند نہیں ہو سکتے۔ بہرحال بڑی آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، تو اس موقع پہ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرنے کا حق زیادہ ہے۔ لوگ جو کرتے ہیں کہتے رہیں، ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ فرما رہے تھے اس آدمی سے جس پہ اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، نکاح میں رہنے دو اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور آپ اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، اور اللہ کریم کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، پس جب پورا کر دیا حضرت زید نے اس عورت سے، وَطَرَغَ، اپنی غرض کو، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے نکاح کرا دیا اس عورت کے ساتھ آپ کا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ رہے ایمان والوں پر کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا۔ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کچھ عرصہ ازدواجی زندگی رہی، لیکن نباہ مشکل ہو گیا تھا، طلاق دے دی انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اے میرا نبی اس عورت کا نکاح آگ کے ساتھ کروا دیا تاکہ مومنوں پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
اللہ نے متبنہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے نکاح کو صراحت کے ساتھ اللہ کریم نے جائز قرار دیا ہے۔ اس طرح اللہ نے مخالفین کا رد بھی فرمایا، مشرکین کا جو جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے، اللہ پاک نے اس رسم کو ختم فرمایا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔